السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لونا کائن کے حوالے سے آج کل پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ٹریڈرز کے اندر ایک افسردگی کا عالم ہے، پریشانی ہے۔ بہت سی دنیا ایسی ہے جنہوں نے اپنا پیسہ اجاڑ دیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرضہ لیا تھا اور وہ ایک بہت ہی بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نوٹ کریں گے کہ ہم لوگوں کے اندر کیا خامیاں تھیں جن کی وجہ سے لونا نے ہم لوگوں کو نقصان کیا، اور کیا وجہ تھی کہ ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ کے اندر ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے، ایک ڈر ہے کہ کوئی بھی کائن، کوئی بھی کرپٹو مارکیٹ کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ کو کھو سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے اوپر سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ مارکیٹ کے اندر ایک پریشانی ہے، لوگوں کے بزنس پورے پاکستان کے اندر ڈاؤن ہے۔ ہندوستان کے اندر لوگ بھی انتہا کے پریشانی کا شکار ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس چیز کے اوپر ریویو کریں گے کہ ہم لوگوں نے کون کون سی غلطیاں کی، یا ہمارے کون کون سے بھائیوں نے غلطیاں کی جن کی وجہ سے وہ لوگ نقصان کے اندر تھے اور ان کا پیسہ اجڑا، اور ان کے اس نقصان سے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز سیکھ کر اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، سیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کے علاوہ ہمارے اختیار میں رزلٹ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ محنت کر سکتے ہیں لیکن محنت کے بعد کا رزلٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے جتنی اللہ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے اس کے مطابق آپ لوگ کام کریں۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا، لیکن ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم لوگوں کو بہتر لگے۔ سب سے پہلی چیز، آج سے میں کچھ دن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، آج پھر سنا دیتا ہوں، شاید میرے اکثر دوست نہ سمجھ رہے ہوں کہ میں چکوال کے اندر ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ ایس ایل پی کے اوپر کام کرتے تھے اور اس طرح کے مختلف کائنز پہ۔ اب ان بیچارے کی سوچ یہ تھی کہ ایس ایل پی ہو گیا، شب ہو گیا، اور اس کے بعد یہ لونا کا مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، یہ مارکیٹ کے اندر ان کو اتنا پیسہ دیں گے کہ وہ 500 V8 گاڑیاں خریدیں گے۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا، بہت اچھا تعلق تھا، بہت پرانے ٹریڈر تھے، بہت ہی، لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک چیز تھی کہ اگر ان کے پاس $5000 ہے تو وہ سوچ ہی ڈیلی صبح سے لے کر شام تک رہے ہوتے تھے کہ میرے پاس $5 کروڑ آئے گا، شپ 1 سینٹ پہ چلا جائے گا، فلاں ایس ایل پی ادھر چلی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ سوچتے رہتے، پھر سوچتے ہم پیسہ کہاں سے لیں گے، پھر سوچتے بائنانس پیسہ دے گا نہیں دے گا۔ تو مجھے انہوں نے بولا کہ یار آپ بھی اس کے اندر کام کر لیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں رسک نہیں لے سکتا پیسوں کا، میں نے تو نہیں لینا، اور دوسرا اتنا زیادہ پیسہ آیا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک فن کے اندر۔ میں نے ان کے کہنے کے اوپر میٹنگ کے اندر میں نے ان کی اس چیز کو ریجیکٹ کیا۔ بہرحال وہ یہی سمجھتے تھے میں پاگل ہوں، میں ایک ناتجربہ کار ہوں۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں رہتے تھے، اور یقیناً خیالات اور حقائق کا واسطہ 100% نہیں ہوتا، یہ چیز سمجھیں۔ آج بیچارے سارے اجڑ گئے۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرا لونا شیپ کسی کے اندر $1 کا نقصان نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ایک لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بولا تھا کہ ہمارے ہاں ایک کرنسی ہے، کرپٹو ہے، اس کا نام ہے SLP۔ میں نے زندگی میں نہیں لی، تو مجھے پیچھے بتایا گیا جس دیہات میں ایک چھوٹا شہر ہے، تحصیل ہے، آبادی بہت زیادہ ہے لیکن اسلام آباد کراچی کی نسبت بہت چھوٹا ہے، لاہور کی نسبت، ملتان کی نسبت بہت چھوٹا ہے۔ کئی کروڑ، 10 سے 15 کروڑ روپے لوگوں نے SLP کے اندر اجاڑ دی۔ کیسے جی؟ آپ تھے، آپ نے ایک بندے کو بتایا، اس نے 20 لاکھ ڈال دیا، بس جی شب ہے، ہمارے پاس SLP ہے۔ انہوں نے SLP کے اندر شروع میں لگا، یہ کل ایسا جائے گا، پرسوں ایسا جائے گا، ترسوں۔ یہ جو لنڈے کے ارسطو ہیں نا، شاید انہوں نے اپنی ہی وفا کے اندر یہ چیز بولی ہوئی ہو کہ یار میں اس کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن وہ ان کے لیے باعث پریشانی بن گئی ہے کہ جو بھی جاتا بولتا یار یہ۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا مائنڈ بنا رہا ہوں، ویڈیو کو تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں تاکہ میرے وہ لوگ جو سمجھنے والے، یہ جو ایرا غیرہ آ رہا ہے نا ہماری ویڈیوز کے اوپر،
جس کا وقت بہت قیمتی ہے بیچاروں کا. ہمارے پاکستانیوں کے وقت بھی بہت قیمتی ہے نا. ہم لوگوں نے ڈیلی 8-8 10-10 گھنٹے عمران خان، نواز شریف، پی ایم ایل این گالیاں بھی دینی ہوتی ہیں اور جھگڑا بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے گنوانی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں اور عوام بڑی مصروف ہے. ایسے لوگ بالکل نکل جائیں اس ویڈیو سے، چینل کو انسبسکرائب کر دیں. آپ لوگوں کا نہ میں نے مائنڈ بنانا ہے، نہ آپ لوگوں کا ویو میں نے لینا ہے. مجھے صرف 1 یا 2 بندہ چاہیے جو میری بات سمجھ لے اور اپنا نفع کے لیے آ جائے. اس سے زائد جس کے پاس روزانہ کا 1-2 گھنٹہ سیکھنے کے لیے ہو. اب آتے ہیں بات کی طرف کہ اب وہ بیچارے سارے ایس ایل پی والے اجڑ گئے. ایک دن میں ایک کرکٹ کھیل رہا تھا، شدید گرمی کا موسم. میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ یہ ہارڈ بال کا میچ تھا، میں فیلڈنگ پہ کھڑا تھا کور کی طرف. تو ہوا کیا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی تقریباً 6 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے ٹریڈنگ میں نقصان میں ہے. متوسط سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے، متوسط طبقے سے بھی نہیں ہے، تھوڑا غریب سے تھوڑا سا اوپر ہے، متوسط سے تھوڑا سا نیچے ہے، لوور مڈل کلاس بول سکتے ہیں. تو مجھے بولتا ہے او بھائی میں نے دیہڑی لگا لی ہے. 8 بندے بات سن رہے تھے. کتنے جی؟ میں نے $45 کل کما لیا ہے یا آج کما لیا. سنڈے کا دن تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، یہ کچھ مہینہ 2 مہینے رمضان سے پہلے کی بات ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ادھر اس کی انسلٹ کر دی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بولا کہ میری $45 کی دیہڑی ہے. یہ بیچارے سارے غریب لوگ ہیں، متوسط طبقہ ہے جو کھیل رہے ہیں، کوئی امیر بھی ہوں گے. انہوں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بھائی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے کہ ہم بھی $45 کی دیہڑی لگائیں. آپ اپنے یہ اوقات کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی میں نے اس بزنس کے اندر 5 لاکھ اجاڑا ہوا ہے، ایک دن کا تو میرا $45 کا نفع ہے، لیکن میرے 1.5 سال 2 سال کے اگر ہسٹری نکالو تو میں نے تو $5,000 یا 5 لاکھ یا 7 لاکھ یا 4 لاکھ اجاڑا ہوا ہے. میں نے تو گھر کا کباڑہ کیا ہوا ہے. اب بیچارے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا ٹریڈر، میں بہت بڑی چیز، میں بہت پڑھا لکھا بندہ. آپ کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں ہیں اور بول دیتے ہیں کہ یار یہ ایس ایل پی میں کر لو، یہ فلاں میں کر لو. اور بھائی آپ کی 2 منٹ کا اپنے آپ کو بڑا کہنا، شاید آپ اس کے اندر یہ نہیں کہہ رکھ سکتا کہ یہ جو آپ لوگوں کو لا رہے ہو اس بزنس کے اندر، یہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو. لیکن آپ لوگ جہالت کی بنیاد پہ کم سے کم 1 سال کے بعد آپ اس بندے کو لے کر آ جاؤ. آپ کو نفع آیا ہوا ہے. اگر ٹوٹل میں سال میں نفع آیا ہوا ہے، ایک دن میں ڈبل ٹرپل بھی ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اجڑے گا، آپ کا نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا. تو تھوڑا ٹھہر کے، تھوڑا صبر کر کے. تو لونا کے ہم لوگ بات کرتے ہیں، اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ یار کل اس کا ریٹ 40 تھا، آج اس کا ریٹ 60 ہے. اتنی زیادہ مارکیٹ کے اندر موومنٹ ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ یار یہی کام ہر بندے نے دوسرے کو ایس ایل پی اور لونا کے اندر لے آیا. اب اس کے اندر اتنی زیادہ موومنٹ تھی، ڈبل ٹرپل. میں نے آپ کو جیسے شروع میں بات کی کہ میرے اپنے عزیز تھے، ان کی سوچ تھی کہ ہم 500 V8 گاڑیاں لیں گے. ایک گاڑی جو V8 ہے وہ اس ٹائم کے اوپر تقریباً 6.5-7 کروڑ کی پاکستان کی پچھلے ریٹ کے اوپر تھی. شاید ابھی تھوڑا سا اور مہنگی ہوگی، مطلب 6.5-7 کروڑ کی بول سکتے ہیں. اب جب آپ لوگ ایسے ہی سوچیں گے تو ستیہ ناس آپ کا ایسا ہی ہوگا جیسے لونا نے کیا ہے. یہ ایک بزنس ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں جو ٹریڈر نہیں ہے، وہ کرپٹو ہو، فاریکس ہے، وہ جتنا مرضی لکی کیوں نہ ہو، 100 میں سے 100 بندہ نقصان کرے گا. آپ کے ایک مائنڈ کا لیول ہونا چاہیے. اب آپ لوگ ہیں جو ہمارے 20 منٹ کی ٹیٹوریل کو، لیکچرز کو سننے کے لیے آپ لوگوں کے ماتھے پہ شکن پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں جو کئی سال چند گھنٹوں کے علاوہ لگاتار سوتے بھی نہیں تھے. آپ کا اور ہمارا نفع کیوں برابر ہو؟ یقین مانیے یہ آپ لوگوں کو ایک بہت فائدے کی چیز ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. اگر یہ ایکسپیرینس آپ لوگ اپنے راتوں کو اٹھ کر حاصل کرتے، یقیناً بہت مہنگا پڑتا. اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ لونا اور ایس ایل پی کے اندر میں نے ٹریڈ کیوں نہیں کی. دیکھیں
مجھے کل پرسوں ایک بندہ بول رہا تھا، اس کو میری طرح شاید کرپٹو کرنسی کی سپیلنگ بھی نہ پتا، اس کو بٹ کائن کہتا ہے کہ یہ جو لونا تھا یہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ بڑا تھا۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے بس جی میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا ستیہ ناش کروا دیا ہے آپ لوگوں کی طرح لوگوں نے۔ سب سے پہلی چیز، میں شاید پاکستان کے سب سے جو پرانے بائنانس کے ٹریڈرز ہیں ان میں سے میرا شمار ہے، لیکن میں کرتا ہوں۔ کل بھی میں نے کوئی تقریباً 2.5 لاکھ یا 2,43,000 کا کوئی $1,200 کے راؤنڈ اباؤٹ یا 1,300 کا یا 1,400 کا یا کوئی اتنا میں نے کل بھی ڈپازٹ کروایا ہے لانگ ٹرم کے لیے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، میں نے چارٹ اوپن کر رہا ہوں لونا کا، کہ آپ کا یہ بولتے ہیں یہ مارکیٹ میں ایک چیز ہے کہ یار ایک چیز ہے وہ 100 روپے کی، وہ 1 روپے بھی آئے گی تو آپ کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ بھائی نقصان کیسے نہیں ہے؟ 100 روپے کی چیز تھی، 1 روپے پہ آگے تو 99 روپے نقصان ہے۔ آپ بیشک نہ بیچیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب اس جگہ کے اوپر دیکھیں تقریباً 100 کے ریٹ کے اوپر سے آج 0.0002 میرے ایک عزیز ہے، اس نے میری ٹیم مجھے نہیں بتایا $30 کے اوپر اس نے انویسٹمنٹ کی، $1,600 تھا۔ شام کے ٹائم مجھے کال کی کہ اس کا 55 یا 58 یا 53 اتنا کوئی ڈالر رہ گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا 1.5 رہ گیا۔ نقصان نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی اس خیالاتی سوچ نے، خیالوں نے آدھی عوام کا بیڑا غرق کر دیا یار۔ جب ہمارا ایک پڑھا لکھا بندہ اپنے علم کو چھپائے گا اور سکیمر اپنے علم کو بہلائے گا، جاہل اپنی جہالت کو بڑھائے گا، پھر ایسا ہی ستیہ ناش ہوگا، ایسے ہی لوگ خودکشیاں کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں۔ میری زندگی کے اندر ایک بھی ایسا بندہ شاید نہیں ملے گا جس کو میں آن لائن فیلڈ میں ٹریڈنگ پہ لایا ہوں، آپ کو ایسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ ویسے سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہماری ایک سکیمرز کے خلاف جنگ ہے، بہت لمبی جنگ ہے، تو سریعام دھوتے ہیں ان کو، جیسے بھی آپ لوگوں کو ہم لوگ دھو رہے ہیں کہ یار آپ کام اپنے تک میرے ادھر رکھو، 2-3 سال کامیاب رہو، پھر اگر آپ نے علم چھپایا تو ہم آپ کے خلاف ہوں گے۔ اگر 2-3 دن کے ایکسپیرینس پہ آپ نے علم پھر نہیں ہوتا، جہالت ہوتی، وہ بڑھایا تو ہم آپ کے خلاف ہوں گے۔ تو وہ ویسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، ہماری وجہ سے اللہ گواہ ہے آج تک کسی کا 1 پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے اندر ایک چیز سنی، سب سے پہلے آپ بہتر دنیا کے اندر ٹریڈنگ صرف بٹ کائن کی ہے، باقی بکواس ٹریڈنگ ہے، لیکن ظلم کرتے ہیں۔ ٹاپ 5 پہ کر لیں، 4 پہ کر لیں، ایتھیریم پہ کر لیں، بائنانس پہ BNB پہ کر لیں، ریپل پہ کر لیں، LTC پہ کر لیں، BTC پہ کر لیں، یہ 5-7 ہے، اس کے اوپر کر لیں۔ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنے بھی فاریکس کے اندر، میں خود فاریکس کے اندر ٹریڈ کرتا ہوں، بائنانس کے اندر یہ بچے ٹریڈ کرتے ہیں، اس کے اندر تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ TanyForex.com پہ جائیں، بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو اس جگہ کے اوپر آپ ایک آپشن ہوگا بیسٹ بروکر فار کرپٹو ٹریڈنگ، ریپل ٹریڈنگ، کوئی بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے، یہ اسپیشل اکاؤنٹ فار ریپل ٹریڈ۔ اس میں 30 اس کلک ہیئر کر کے اکاؤنٹ اوپن کرنے، یہ اسپیشل اکاؤنٹ ادھر سے اوپن ہوگا اور کسی گروپ میں رکھنا۔ اس کے اندر یہ سوائے فری اکاؤنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس اکاؤنٹ کے اندر 30 کائن ہیں، ان 30 کائنوں سے ایک کائن کے اوپر بھی کرو۔ اب دیکھیں کہ لونا کہاں پہ تھا، دنیا کے کسی بھی فاریکس بروکر کے اندر تھا نہیں، 2-3 ایکسچینج تھیں، بائنانس تھی اور 2-3-4 ایکسچینج تھی میکسیمم، جن کا مجھے علم ہے شاید 5 کے اندر ہوگا، لیکن مجھے 2-3 کا علم ہے۔ اب جب ایک کائن 3 ایکسچینج کے اوپر ہے تو وہ بائنانس اس کو ختم کر دیتا ہے، پھر کیا آپشن ہوگا؟ ریزنز یا وہ معاملات میں ڈیپلی جاؤں نا تو پھر بہت لمبا بات ہو جائے گا۔ میں صرف یہ ریزن بتا رہا ہوں کہ میں خود اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتا۔ اب اگر وہ جو 30 دنیا کے اندر کوائن ہے، آج تک آپ نے لونا کسی بھی فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر نہیں سنا ہوگا، کوئی ٹاپ 10 5 4 3 12 13 15 40 کے اندر بھی نہیں تھا۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں جو بڑے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں BTC ہے، اگر بائنانس ایک ایکسچینج کے اوپر BTC کا روزانہ کا بزنس ہوتا ہے مثال کے طور پر $1,00,000، اور کم سے کم 1000 بروکرز کے اندر وہ
ٹریڈ ہو رہا ہے تو 1000 بروکر کے اندر وہ $1,00,000 اگر بائنانس میں ہو رہا ہے تو 1000 میں ہر میں لاکھ نہ کریں تو کروڑ ڈالر تو ہو جائے گا ٹوٹل کے اندر. کسی میں 5 لاکھ ہوگا, کسی میں 2 لاکھ ہوگا, کسی میں 1 لاکھ ہوگا, کسی میں 9 لاکھ ہوگا, ٹوٹل کے اندر کسی میں 10,000 ہوگا. تو ٹوٹل کے اندر بائنانس 1% رہ جائے گی, 99% آپ کے پاس دوسرے بھی پلیٹ فارم ہیں جن کے اندر بزنس ہو رہا ہے. تو اس قانون کے تحت جو آپ کا بزنس ہے وہ کرنسیز کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر وہ بالکل انحصار نہیں کرتا. میں لونا نیک کائن کے اوپر میری لاسٹ لیکچر بھی آیا ہوا ہے, کبھی بھی میں کام نہیں کرتا. میں نے کام کرنا ہے, پی ٹی سی بھی کرنا ہے, ہو جائے نا کریش 45,000 پہ 28, 27, 26,000 ڈالر پہ آیا تھا نا, کیا ہو گیا, کل چلا جائے گا, پرسوں چلا جائے گا, نیچے سے مینج ہو جائے گا. یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا 300, 150, 120 ڈالر کے اوپر سے ایک چیز آپ کی سینٹس کے اندر بھی نہیں, مائکرو سینٹس کے اندر آ رہی ہے, 0.0003 کے اوپر آ رہی ہے. تو اگر میں آپ کو بڑے دعوے سے بول رہا ہوں بی ٹی سی بائنانس میں بند کر دیں تو آدھے سے زیادہ جو بروکرز ہیں وہ بروکر تو بی ٹی سی کے اندر ڈپازٹ اور وڈرا لیتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ لونا کے اندر ڈپازٹ اور وڈرا لیا؟ نہیں سنا ہوگا, ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے آپ کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کام نہ کریں جو ایک ہی بروکر کے اندر 1, 2, 4 ایکسچینج کے اوپر ہو. اب اگر بائنانس بی ٹی سی کو بند کر دیں, بلیو می میکسیمم فرق پڑے گا تو 2, 4, 5% اس کا ریٹ کم ہوگا. لیکن اگر ایک کائن ہے ہی اس کے اندر اور بائنانس اس کو بلیک لسٹ کر دے, اب میرے اکثر دوستوں کو اختلاف ہوگا وہ کیوں کرے گی. دیکھیں میں اس چیز کے اوپر نہیں آتا کہ وہ کرے گی, وہ نہیں کرے گی, وہ کیوں کرے گی, وہ الگ معاملات ہیں کہ وہ نہیں کرتی, وہ کرتی ہے. ان چیزوں کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. میں یہ کر رہا ہوں کہ بائنانس کر دیتی ہے, بائنانس ویب سائٹ ختم ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, حادثات ہو جاتے ہیں. نوکیا کمپنی موبائل والی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. کہاں کبھی میرا اگر 1000 بندہ سننے والا ہے اس میں سے ایک بندہ بھی ٹچ والا نوکیا کا موبائل مجھے دکھا دے, یا چند بندے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں. کسی وقت اس کے اندر عروج تھا تو اس کے اندر آپ لوگوں نے انحصار اس کے اوپر کیا تھا. صرف بائنانس سے ایک نیوز ڈال دیں کہ بھائی یا کوئی اور جو 2-3 کے فلاں تاریخ کو اس کے خطرہ ہے ہم لوگوں کا, اس کے اندر کوئی چیز وہ مانگ لیں سیکورٹی وغیرہ کے حوالے سے, کوئی بھی ڈاکومنٹس مانگ لیں, وہ دھڑام نیچے آ جائے گا. تو یہ جو ڈبل ٹرپل 500 آپ کی V8 بنانے والا ستیہ ناس آپ کے بیلنس کو آپ کا یہ گندا خیال کرے گا. 100 میں سے 100 بندہ نقصان کے اندر اگر اس نے فارکس نہیں سیکھا. تو میں اس وجہ سے نہیں کرتا بھائی, میں نہیں اجاڑ سکتا اپنا پیسہ, مجھے نہیں چاہیے ڈبل. 2 چیزیں سوچ لیں, مجھے نہ پیسہ ڈبل چاہیے نہ ٹرپل چاہیے, نہ میں نے پیسے کو اجاڑنا ہے. مجھے رسک اتنا کم چاہیے کہ میرا پیسہ نہ اجڑے. نمبر 2, کبھی بھی زندگی کے اندر ہمیشہ آپ کا ایک تاجر ہونے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی زندگی کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ فاریکس ٹریڈنگ کے اندر بھی بے شک کرپٹو کے اوپر کام کریں. مزہ فاریکس میں ہے. جو پڑھا لکھا ہے, جو جاہل ہے نا سننے سنائے والا, وہ بائنانس میں بھی نقصان کرے گا, فاریکس میں بھی نقصان کرے گا. لیکن آپشنز تو ہیں نا, یہ نہیں کہ بائنانس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو فاریکس میں بھی نہیں. ایسا ہی ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے تو نہیں ہوتا نقصان. بہرحال ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ ایسی چیز جس کے اندر صرف 1, 2, 4 ایکسچینج کے اوپر کام نہ کرے, بڑے کائن کے اوپر کام کریں, ڈبل ٹرپل نفع چھوڑ دیں. اگلی چیز کہ جس ٹائم کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے پیسے کو آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میں اپنے پورے فاریکس اور کرپٹو کے اوپر جتنا میرے پاس پیسہ ہے اس کا میں 10% سے زائد انویسٹمنٹ نہیں کرتا. ہاں, اب تنی فاریکس والوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا. جو ہمارے لیکچر سنتے تھے, کس کا کوئی نقصان ہوا؟ ان کا مائنڈ ہی 0 تک ہوتا ہے. وہ لونا وونا پہ ٹریڈ نہیں کرتے. وہ اس طرح کے جو SLP وغیرہ کے چھوٹے کائنس ہیں ان کے اوپر کام نہیں کرتے, وہ کرپٹو کے اوپر. تو آپ نے اگر خام خواہ کام کرنا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ان 10 کے اندر سے آپ لے لیں. ایک میکسیمم جو نئی کرپٹو ہے بائنانس کے اندر اس کے اوپر لیں. اب میرے ادھر مختلف بھائیوں کا یہ خیال ہوگا یار ہمارے پاس تو بیلنس ہی $100 ہے. تو بھائی $100 ہے تو $100 کے حساب سے نفع لو نا.
آپ یہ سوچو کہ $100 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، میرے اکاؤنٹ کے اندر $10,00,000 ہے، $1,00,000 ہے، $10,000 ہے، تو آپ کا اور میرا نفع برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ریڑھی والے کا اور ایک منڈی والے مالک کا نفع برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڑھی والے کے پاس میکسیمم 10-15 ہزار روپے کا ڈیلی کا فروٹ سبزی ہوتی، اور منڈی والے کا جو نارمل ایک دکان، ایک ریڑھی والا ہے، ایک شاپ والا ہے، جو سبزی والا ہے، وہ 50-50 ہزار، لاکھ کا وہ ایک نارمل لے لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک ریڑھی والا ہے، اس طرح کے ہزاروں منڈی سے خریدتے ہیں شاپ والے۔ تو اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے الحمدللہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ان نئے کائنز کے اوپر کام کرنا اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں۔ بائنانس پہ کرنا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کرپٹو پہ کام کر رہے ہیں اس کے پاس پاور کیا ہے، اس کی ٹریڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ نفع کمانا کرپٹو کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، نقصان سے بچنا کمال ہے۔ صرف بائنانس کے اوپر میں اختلاف میں نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا نا ایک چیز کو ایک لمٹ سے زیادہ سوچیں اس کی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ باقی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عقل ہے نا، یہ لونا ایک ٹریڈرز کے عقل کے اندر ٹریڈنگ میں نہیں تھا، جب میکسیمم وہ 1% کرتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے اس پیغام کو اس نیت سے آگے پھیلانا ہے تو پھیلا لیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی انویسٹمنٹ بچ سکیں، کسی کا نقصان بچ سکیں۔ یقیناً آپ کسی کے نفع کے لیے کام کرو گے، رازق کائنات آپ کے نفع کے لیے آپ کا ساتھ دے گا، اور اگر آپ اپنا علم چھپاؤ گے تو جو دوسروں کا علم ہے وہ بھی آپ تک رک جائے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔